فیصل ورائی صاحب کہتے ہیں، میرے ذہن میں یہ سب کچھ سن کے ایک اسٹیٹ کیسے اسلامک ہو سکتی ہے، یا ایک اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کیسے ہو سکتی ہے، ایک فرد کی ہو سکتی ہے لیکن ایک اسٹیٹ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بائی سیئنگ دس وہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ سیکولرزم کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، پھر کیونکہ اسٹیٹ اگر سیکولر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک آئیڈیالوجی ہو جائے گی نا. یہ بات انہوں نے بہت دفعہ کی، ایک دفعہ نہیں. پھر بتائیں نا کہ سیکولرزم کی اگر جب ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ویل ڈیفائنڈ ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہوگی، ریلیجن علیحدہ ہوگا. دیٹس دی آئیڈیالوجی. اگر یہ ہے تو پھر ایک اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کیسے ہوگی پھر؟ اب یہ فیصل ورائی صاحب نے جواب دینا ہے. پرابلم یہ ہے وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں نا کہ لاجک، آرگومنٹ، یہ جو مذہبی آئیڈیالوجیز ہیں خاص طور پہ خدا کا تصور، اندیکھے کے اوپر بلیف، تو آنے والا جو ماڈرن دور ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. دس از ون آف دی بگیسٹ پرابلمز جس کو شاید ہم سمجھ نہیں رہے، غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آنے والے دور میں پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے. اور بھائی آنے والا دور تو آنے والا دور ہے نا. آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں، پریزنٹ میں ایک تھا ماڈرنزم کا دور، سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 60s میں آیا تھا پوسٹ ماڈرنزم کا دور. ایکڈیمکلی اسپیکنگ 2012-13 میں پوسٹ ماڈرنزم ختم ہو چکا ہے. صحیح. اب جو ہے اس کو میٹا ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں یا اسے پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے. صحیح. اس کے اندر ریلیجن پبلک پالیسی میں بڑی تیزی کے ساتھ اس کی انسرجنس ہوئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، بہت زیادہ. آپ کتنی اگزامپل دی ہیں، آپ انڈیا کو آپ اگزامپل دیکھ لیں. ابھی جو وارز پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں تقریباً ساری ہی کسی نہ کسی مذہبی بنیاد پہ ہوئی ہیں. امریکہ کی گورنمنٹ آپ دیکھ لیں، اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے، وہ مذہبی لوگوں کی ہے. جو بائبل بیلٹ ہے ٹرمپ کے پیچھے وہ ووٹ کھڑا ہوا ہے. آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دنیا کے بہت سے ملکوں میں دیکھیں، آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ دیر از اے کلیئر ٹینڈنسی کہ لوگ واپس ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا جو دیسی سیکولر ہے اس بیچارے کا یہ مسئلہ رہا ہے، اور دیسی ایتھیسٹ کا بھی، کہ یہ ہمیشہ باقی دنیا سے علم کے حوالے سے 2-3 جنریشن پیچھے ہی رہتے ہیں. جن کو ابھی یہ بھی نہیں پتا چلا کہ مارکسزم ختم ہو چکا ہے. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو کوئی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے؟ دی آئیڈیا آف بینگ سرخا از obsolete in the world, even in Russia. بڑی اچھی ٹرم ایون ان چائنا، کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ 70s سے انہوں نے لبرلائز کی. پولیٹیکلی اسپیکنگ انہوں نے اس کو کمیونسٹ رکھا، اکانومی کو نہیں رکھا. ہائبرڈ ماڈل پہ چلے گئے بیکاز دے ریئلائزڈ کہ پیور سرخائزم از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ویتنام نے یہی کیا، پیور سرخائزم از ناٹ گوئنگ ٹو ورک، اینڈ دے ہیو ڈن ویل. ان کی اکانومی بعد میں جو بڑی اوپر آ گئی. دس بائی دا وے از اے گڈ کیس فار خلافہ پیپل ایز ویل، دو I'm not big on that idea. اس کے اوپر آتے ہیں سر. ابھی چائنا میں اگر سیکولر خلافت چل رہی ہے، ایکچولی خلافت اور فرق روحانیت کا ہی ہے. یہ مٹیریلسٹک لوگ ہیں، اس میں روحانیت ہے، لیکن جو اسٹائل آف گورنمنٹ ہے، بگ ون پاورفل گورنمنٹ، ایک آدمی کی حکومت، اور اگر بعد میں اس کو بدل بھی جاتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت، اس کے علاوہ وہ لبرل ڈیموکریسی وغیرہ نہیں. تو خلافت کا بھی ماڈل ایکچولی یہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اسلامی ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر انسان اور اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے، وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے. لیکن جو فارم آف گورنمنٹ ہے، ناٹ دا اسپرٹ آف گورنمنٹ، وہ وہی ہے. تو کوئی بھی آدمی خلافت کا بھی کیس بلڈ کر سکتا ہے کہ ہم بھی اپنی اکانومی کو لبرلائز کر لیتے ہیں، اوپر خلافت رہے، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ This is not something that I want to go with, but I'm saying that this is something that China has shown to the world, the possibility of it. میں یہ کہتا ہوں کہ فیصل ورائی صاحب ہو گئے یا باقی جتنے بھی لیفٹ کے لوگ ہیں، ان سب کا پرابلم یہ ہے کہ دے آر سیریسلی آؤٹ آف ڈیٹ. دے تھنک کہ اسلام کہ دنیا سے ریلیجن ختم ہو رہا ہے. جسٹ اوپن دا بک اور بتا دیتے ہیں، right? and read it. For example, read Peter Berger. صحیح. پیٹر برگر جو کہ یہ جو ہائپوتھسس آف سیکولرائزیشن ڈیولپ ہوا تھا اس کے ارلی پرپوننٹس میں تھے، اور یہ بہت سے درجنوں لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ کے گئے. پیٹر برگر از ون آف دیم. کہ اپنی زندگی میں انہوں نے اس آئیڈیا کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وی کین ناٹ ٹیک ریلیجن آؤٹ آف پیپلز لائف. ہم نے ساری کوشش کر کے دیکھ لی ہے. اچھا. اس ہائپوتھسس کی بڑی سمپل پریمیسز تھیں کہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی انسانی زندگی میں آگے آئے گی ویسے ویسے ریلیجن پیچھے رہے گا. جب یہ آئیڈیا سٹارٹ ہوا تھا اس وقت دنیا میں ریلیجس لوگ کم تھے. جب پیٹر برگر نے جب اس کو ختم کیا اپنے اس آئیڈیا کو، یا کم سے کم آئیڈیا سے ڈپارٹ کیا، تو اس وقت دنیا میں مذہبی لوگ زیادہ ہو چکے تھے. اصل میں ایتھیزم کا فیوچر نہیں ہے دنیا میں. اگر آپ جو گلوبل پاپولیشن ریویو، اگر آپ پیوز ریسرچ وغیرہ دیکھیں تو 2050 تک جتنے بھی ناؤنز ہیں، اب ناؤنز کے اندر ایتھیسٹ بھی آتے ہیں، ایگنوسٹک بھی آتے ہیں، ڈیسٹ بھی آتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں سب آتے ہیں.
ان سب کی تعداد جو 2010 میں غالباً 16% تھی دنیا میں، 2050 تک یہ 13% آ جائے گی، صدی کے آخر تک یہ اور کم ہو جائے گی۔ جو مستقبل کی جنگ ہے، وہ جنگ میں میدان جنگ کی بات نہیں کر رہا، اکانومی کی جنگ ہوگی جو بھی ہے، وہ ریلیجس لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کو بلکہ دعوت بھی دیتا ہوں۔ میں نے دعوت دی اپنا سید مزمل صاحب کو، فیصل رائے صاحب کو بھی ہے کہ بھئی آنکھیں کھولیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، آپ تھوٹ لیڈر اچھے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، ریڈ بٹوین دا لائنز کہ دنیا کس پیٹرن پہ جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مسلمان دنیا کے پاس کہ وہ اسلام کی طرف، اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دنیا کی میجر پاپولیشن چنکس اپنے اوریجنل سسٹم کی طرف پلٹ رہے ہیں، وہ ہندوستان ہو، وہ امریکہ ہو، وہ اٹلی، یہ جتنے بھی ہیں سب نے دیکھ لیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ابھی آپ ویسٹ کے اندر آپ جا کے پوڈ کاسٹ دیکھیں نا، وہاں پہ جو وائٹ کرسچن جو فینومنا ہے وہ ڈرا دینے والا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ لوگ اٹھ رہے ہیں۔ اس میں فیصل رائے صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکاز ہی از نائدر وائٹ نور کرسچن۔ صحیح، اس میں سید مزمل صاحب کی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کو اب جگہ ملنی ہے تو اسلام میں ملنی ہے، جہاں اسلامی ملک ہیں۔ اوبیسلی جہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہیں کسی اسلامی ملک میں، اٹس نو دیئر فائٹ، دے ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ اٹ، وہ اس ملک کے قوانین کے تحت رہیں گے۔ وہ مسلم جو غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ ان کے قوانین کے تحت رہیں گے، دے ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ۔ لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو خالص اسلامی ملک ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ فار دیٹ ریزن پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب ختم ہو رہا ہے، آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہو رہے ہیں۔ مذہب بہت تیزی کے ساتھ سرج کر رہا ہے۔ بالکل، ڈے ون ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ میں مرد اور عورت ہی ہوں گے، کوئی ٹرانسجنڈرزم نہیں۔ لوگوں نے اس چیز پہ اس کو ووٹ دیا ہوا تھا، ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ۔ پہلے دن آ کے اس نے آرڈیننس پاس کیا، دیر واز اے ہیوج ریلیجس موو۔ ٹرمپ کی باقی جتنی آپ حکومت اس کی آپ جو دیکھتے ہیں، لوٹ آف ریلیجن یو کین سی۔ سچائی لیں صاحب، جی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں میرا خیال ہے جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت ٹھنڈی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باتوں کی ہیٹ سے کافی گرم باتیں ہو رہی ہیں، صحیح ہے۔ ایکچولی میں تھوڑی سی ٹھنڈی پیتا ہوں۔ سو آل دا سیکولرز آئی ووڈ انکریج دیم ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس۔ آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ملتی۔ صحیح، آپ نے جتنا فیصل رائے صاحب کا نام لے دیا، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی آپ کو بہت زیادہ ہی گہرا اختلاف ہے۔ آپ نے لیا ہے نام، میں نے تو جواب دیا۔ دیکھیں، اختلاف بری بات نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کی پرسنل تضحیق پہ آتے ہیں، کچھ گالی دینا یا اس طرح کی جو غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، دیٹ سم تھنگ ون ہیز ٹو ایوائڈ۔ باقی اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اختلاف کو یہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے، دے شوڈ ناٹ بی افریڈ۔ انفیکٹ مجھے تو بھی آسٹریلیا سے ایک صاحب ہے، انہوں نے آفر کی کہ میں آپ کے فیصل رائے صاحب کی ڈبیٹ کرانا چاہتا ہوں، آپ اویلیبل ہیں؟ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ ابھی ان کی ای میل آئی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی بات چیت نہیں ہوئی، تو جب ان سے ہوگی تو میں تو کوئی بھی ہے پاکستان میں، آئی بلیو ان کنورسیشنز، آئی بلیو ان ڈائلاگ، آئی تھنک اٹس